subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جیوگرافی کوشچن آنسر، یہ سبق نمبر 8 ہے، تجارت اور پیشے۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بھارت کی فیکس آمدنی برازیل سے کم ہونے کی وجہ؟ اس کا جواب ہے کثیر آبادی۔ برازیل کی معیشت بالخصوص وہاں کے ڈیش پیشے پر منحصر ہے۔ اس کا جواب ہے ابتدائی۔ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ڈیش قسم کی معیشت ہے۔ پہلا اس کا جواب ہے ترقی پذیر۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کے پیشے کا فروغ کم کیوں ہوا ہے؟ بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت اور فرق بتائیے۔ سوال نمبر 3، وجوہات لکھیے۔ الف، برازیل کی فیکس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے برازیل کے مغربی حصے میں معدنیات کے ذخیرے نسبتاً کم پائے جاتے ہیں۔ دوسرا، برازیل کے مغربی حصے میں دریائے امیزون کی وادی ہے۔ یہاں کے گھنے سدا بہار جنگلات، دشوار گزار علاقے وغیرہ وجوہات سے اس حصے میں معدنیات کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ تیسرا، اس علاقے میں آبادی کم ہے، اس لیے اس علاقے میں معدنیات کی طلب بڑے پیمانے پر نہیں ہے۔ چوتھا، اس حصے میں آمد و رفت کی سہولتیں کافی نہیں ہیں، اس لیے برازیل کے مغربی حصے میں کان کنی کا فروغ کم ہوا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے الف، بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت۔ بھارت اور برازیل کے ساحلی علاقے میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے۔ دوسرا، بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں کھارے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے۔ بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں فرق۔ پہلا نقطہ ہے، بھارت میں کئی مقامات پر دریا، تالاب، جھیل وغیرہ کے میٹھے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے، لیکن برازیل کی قدرتی ساخت، گھنے جنگلات، دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے میٹھے پانی میں ماہی گیری کو فروغ نہیں ہوا ہے۔ دوسرا، برازیل کے قریب گرم اور سرد سمندری روؤں کے ملاپ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پلانکٹن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پلانکٹن مچھلیوں کی غذا ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بڑے پیمانے پر مچھلیاں پائی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں برازیل میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کے قریب اس قسم کی سمندری روؤں کا ملاپ کہیں پایا نہیں جاتا۔ اس کے باوجود بھارت میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، یہ وجوہات میں پہلے کا جواب ہے برازیل کا کل رقبہ تقریباً 85,15,770 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ بھارت کا کل رقبہ تقریباً 32,87,263 مربع کلومیٹر ہے۔ دوسرا، برازیل کی آبادی صرف تقریباً 20 کروڑ ہے، اس کے برعکس بھارت کی آبادی تقریباً 130 کروڑ ہے۔ تیسرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے مقابلے میں برازیل کا رقبہ زیادہ اور آبادی کم ہے، اس لیے برازیل میں فیکس حامل زمین بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا، مخلوط معیشت میں عوامی اور نجی شعبے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوسرا، بھارت اور برازیل میں ریلوے، بجلی کی پیداوار، لوہا اور فولاد کے شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام پر بالخصوص حکومت کا کنٹرول ہے۔ تیسرا، بھارت اور برازیل میں بینک، ہوائی سفر، صحت و علاج، تعلیم، مواصلات وغیرہ شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام کا کنٹرول حکومتی اور نجی اداروں میں بٹا ہوا ہے۔ اس طرح بھارت اور برازیل دونوں مقامات پر مخلوط معیشت پائی جاتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل ترسیم کا مطالعہ کر کے اس کا مختصر تجزیہ پیش کیجیے۔ برازیل اور بھارت شعبوں سے منسلک آبادی کا فیصد اور برازیل اور بھارت مجموعی قومی پیداوار میں شعبوں کا حصہ۔ چلیے دیکھتے ہیں جواب۔ پہلا نقطہ ہے، بھارت میں تقریباً 48.8% ابتدائی پیشے،
24.3% ثانوی پیشے اور 26.9% آبادی ثلاثی پیشے سے منسلک ہے۔ دوسرا، برازیل میں تقریباً 10% آبادی ابتدائی پیشے، 19% آبادی ثانوی پیشے اور 71% آبادی ثلاثی پیشے سے منسلک ہے۔ تیسرا نکتہ، بھارت میں مجموعی قومی پیداوار میں ابتدائی شعبے کا حصہ 17%، ثانوی شعبے کا حصہ 26% اور ثلاثی شعبے کا حصہ 57% ہے۔ چوتھا نکتہ ہے، برازیل میں مجموعی قومی پیداوار میں ابتدائی پیشے کا حصہ 5.5% ہے، ثانوی پیشے کا حصہ 27.5% اور ثلاثی شعبے کا حصہ 66% ہے۔ مذکورہ بالا معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی معیشت خاص طور پر ابتدائی پیشے پر منحصر ہے۔ اس کے برعکس برازیل کی معیشت کا انحصار خصوصی طور پر ثلاثی شعبے پر ہے۔